پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عاشورہ بڑا بابرکت دن ہے اور عاشورے کی جو رات ہے وہ بھی بڑی بابرکت شب ہے۔ ہمیں اس رات کی بھی قدر کرنی چاہیے اور اس دن کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ آگے میں آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس دن کی برکتیں بتاؤں تو یقیناً آپ اس کی فضیلتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں بات پیش کروں گا غنیۃ الطالبین کے حوالے سے، اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے پیر پیرا میر میرا سے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم شریف کے دن کسی یتیم بچے کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اس چیز کو حضور غوث پاک نے جو فرمایا ہے وہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مسح بیدہ علی راس یتیم یوم عاشورہ رفع اللہ تعالی لہ بکل شعرۃ علی راسہ درجۃ فی الجنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورے کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے یعنی اس یتیم کے سر کے بال کے بدلے میں اس بندے کو جنت میں درجہ بلندی عطا فرمائے گا۔ یعنی جتنے اس یتیم کے سر پہ بال ہے اللہ اتنے درجے ہاتھ پھیرنے والے کو جنت میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو عاشورے کے دن یتیموں کی مدد کرنا، پریشان لوگوں کی پریشانی دور کرنا، غریبوں کی تکالیف کو دور کرنا، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کرنا، کوئی بیمار ہے اس کی خبر لینے کے لیے جانا، کوئی پریشان ہے اس کے پاس بیمار ہے پیسہ نہیں، اس کے علاج کا ہم کوشش کریں اسے کچھ پیسے عطا کریں، تو اس کی بڑی فضیلتیں ہیں یوم عاشورہ کے دن۔ بلکہ فرمایا گیا کہ یتیم سے محبت کرنا اور اس کو کھانا کھلانا بڑا ثواب ہے۔ یتیم کی دعا سے بلا اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہے اور روزی میں بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کبھی کبھی 10,000 کی دوا ہمیں جس بیماری سے نجات نہیں دلاتی، اس وقت کبھی کسی یتیم اور مظلوم کی ایک دعا اس بیماری کو دور فرما دیا کرتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بیماری کا خاتمہ دوا سے کیا جائے، ہر بیماری کا علاج دوائی سے کیا جائے، بلکہ کبھی کبھی ایک دعا بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹال دیا کرتی ہے۔ بلکہ کسی کو خوش کر دینا اور کوئی خوش ہو کر اپنے دل سے کوئی 2 جملے کہہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بڑی بڑی مصیبتوں کو بھی دور فرما دیا کرتا ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغتسل یوم عاشورہ لم یمرض مرضا الا مرض الموت۔ جو شخص عاشورے کے دن غسل کرے تو وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا اس سال سوائے مرض موت کے۔ یعنی جو عاشورہ کے دن سنت طریقے پر غسل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ پورا سال بیماریوں سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے اور اس حدیث کو حضور غوث پاک نے بیان فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ جو باتیں ہیں اسے یاد کر لیں اور اسے انشاءاللہ عاشورہ کے دن ہمیں سب کرنا ہے اور اس کی فضیلتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ آج اس پرفتن ماحول میں ان بیماریوں کے گھر کے اندر اگر یہ ان باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں اور رب تبارک و تعالی عاشورہ کی برکت سے ہمارے گھروں سے ہمیشہ کے لیے بیماریوں کو دور فرما دے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ 10 محرم شریف کے دن کو گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کرنے کا دن کہا گیا ہے۔ یہ خود رب تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا۔ کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ میں نے کہا نا کہ عاشورے کے دن کی فضیلت یہ آج سے نہیں ہے، جب سے دنیا قائم ہے تب سے اللہ نے اس دن کا فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بلکہ سب سے پہلی بارش کا قطرہ بھی جو نازل ہوا تھا وہ 10 محرم الحرام کے دن نازل ہوا تھا۔
اسی دن پہلی بارش زمین پر اتری تھی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا، اے موسیٰ اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ 10ویں محرم کو میری بارگاہ میں خوب توبہ کریں، اور جب 10ویں محرم کا دن ہو تو میری طرف رجوع کرے۔ اغفر لہم، اللہ فرماتا ہے میں ان سب کی مغفرت فرما دوں گا، میں ان سب کی گناہوں کو معاف کروا دوں گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو 10ویں محرم کا دن، اس دن ہمیں خوب توبہ بھی کرنی ہے، اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا بھی ہے، تو رب تبارک و تعالی اس دن ہماری توبائیں بھی قبول فرمانے والا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آگے دیکھیں، بہقی شریف کی یہ حدیث ہے، فرمایا گیا 10 محرم شریف کے دن آنکھوں میں سرما ڈالنا آنکھوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اس مد سرما لگائے گا لم ترمد عینہ ابدا، اس کی آنکھ پورا سال کبھی درد نہیں کرے گی، اس کی آنکھ پورا سال کبھی درد نہیں کرے گی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ فرمان کسی ڈاکٹر کا نہیں ہے بلکہ سارے طبیبوں کے سردار تاجدار کائنات کا فرمان ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو خود بھی ان چیزوں پر عمل کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس پر عمل کروائیں، اپنے بچوں کو بھی اس پر عمل کروائیں، انشاءاللہ پورا سال ہمارا گھر بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آگے دیکھیں، 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال کے واسطے گھر میں وسیع پیمانے پر کھانے کا انتظام کرنا، ان کے لیے دسترخوان کو بڑھا دینا، اچھے اچھے پکوان بنانا اپنے گھر والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے گھر کے اندر وسعت، برکت اور رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا، پورا سال وسعت، برکت اور رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اور یہ فرمان بھی مشکاۃ شریف میں موجود ہیں اور امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول اس حدیث کی روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر، اپنے بال بچوں پر نفقہ میں وسعت کرے گا، یعنی ان کو خرچے میں وسعت کرے گا، اچھا کھلائے گا، اچھا پلائے گا، وسعت کرے گا، یعنی خوب زیادہ خرچ کرے گا، رب تبارک و تعالی اسے پورا سال رزق میں برکت عطا فرمائے گا، پورا سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ 10 محرم الحرام کو اچھے اچھے کھانے پکائیں اور ان کھانوں پر فاتحہ دلا کر کے اپنے گھر والوں کو بہترین قسم کے کھانے کھلائیں، رب تبارک و تعالی پورا سال گھر میں برکت نازل فرمائے گا۔ اس لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، اور ہو سکے تو آپ کے اندر اگر طاقت ہو تو کچھ چیزیں بنا کر کے اپنے محلوں میں بھی بانٹنے کی کوشش کریں، اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلانے کی کوشش کریں، یقیناً اس کی بے شمار برکتیں ہوگی۔ اور فرمایا گیا، قال ابو سفیان انا قد جربناہ فوجدنا کذالک، حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں ہم نے اس کا تجربہ بھی کیا، ہم نے اس کا تجربہ بھی کیا، جب تجربہ کیا تو ہم نے ایسا ہی پایا جیسا حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ بلکہ آگے دیکھیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے لگاتار 50 سال تک اس کا تجربہ کیا۔ کتنے سال تک؟ 50 سال تک ہم نے اس کا تجربہ کیا، تو رب تبارک و تعالی نے ہمیں 50 سال تک رزق میں کشادگی عطا فرمائی ہے۔ اور دیکھیں، حضور غوث پاک پیرے پیرا میرے میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن لوگوں کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے، اور اگر کوئی پانی کے بجائے دودھ پلائے تو اس کے ثواب کا اور کیا کہنا۔ اور آگے دیکھیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سقا شربتا من مائن یوم عاشورہ فکأنما لم یعص اللہ طرفت عین،
آقا فرماتے ہیں جو عاشورے کے دن پانی پلائے تو گویا اس نے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی اس نے ایک لمحہ اپنے رب کو راضی کر لیا، اپنے رب کو خوش کر لیا۔ اور یاد رکھیں جب رب کسی سے خوش ہو جاتا ہے، رب جس سے راضی ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اپنی خصوصی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ بڑا عظیم دن، بابرکت دن اور اتنی عظمتوں والا دن کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کے چرچے فرمائے ہیں اور لوگوں کو اس پر عمل کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔